أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں منافقین کا بیان ہو رہا ہے جو زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دل میں انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے. املا لہم، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، اس لیے انہیں اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے یہ خفیہ باتیں جانتا ہے. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اس طریقے کی اتباع کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا. وکرہوا رضوانہ، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. فاحبط اعمالہم، اسی بنا پر اللہ نے ان کے سب اعمال کو ضائع کر دیا. منافقت انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. انہیں قیامت کے روز پچھتانا پڑے گا. آج بھی ہم اپنے بارے میں سوچیں، مسلم امہ کے بارے میں سوچیں. فلسطین کے لوگ، مظلوم لوگ، انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. الٹا ان پر ظلم کرنے والوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو ہم اپنا تصور کریں کہ مسلم امت، مسلم حکمران، مسلم آرمی اس وقت جب اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا، جب اللہ اس سے سوال کرے گا کہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے گلے کاٹے جا رہے تھے، ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو مسلم حکمران کہاں تھے، مسلم آرمی کہاں تھے؟ عوام تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے مال پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل کام مسلم حکمرانوں کا ہے. مسلم فوج کا ہے کہ وہ میدان عمل میں آ کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں. اگر نہیں کرتے تو قرآن کا یہ فرمان فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں اس حال میں قبض کریں گے کہ ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے. اللہ سے دعا کر ہمیں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا ہونے کی جرأت عطا فرمائے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.